والسلام علم الصرف درس نمبر 9۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی دو چیزیں پڑھیں گے۔ پہلے نمبر پر فعل لازم سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ، اور نمبر 2 پر فعل ماضی کی اقسام۔ ہم نے فعل ماضی کے مجہول بنانے کا مکمل طریقہ آپ کو بیان کر دیا تھا، لیکن اس میں ایک صورت کہ اگر فعل لازم ہو تو اس سے مجہول بنانے کا کیا قاعدہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ آسان سا ہے۔ ہمارے بیان کردہ قوانین کے مطابق پہلے آپ فعل معروف سے مجہول کا صیغہ بنائیں، پھر آپ اس کے آگے بھی لگا دیں تو یہ فعل لازم سے فعل مجہول کا صیغہ بن جائے گا۔ اب یہ جو ہی ضمیر ہے اس کی جگہ آپ کچھ بھی لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ذہبا سے فعل مجہول کا صیغہ بناتے ہیں تو ذہبا سے ذہبا بھی بنے گا۔ اب اگر یہاں کہہ لیں بھئی ذہبا کا تعلق زید سے ہے تو ہم کہیں گے ذہبا بزیدن، ذہبا بعلی وغیرہ جو بھی ہوگا، ذہب بابصارہم، اس طرح۔ اسی طرح مضارع میں بھی یہی طریقہ ہے۔ مختلف مثالیں اس کی دیکھ لیں۔ دخول، داخلہ سے داخل ہونا، اس کو مجہول کریں گے تو دخل بھی۔ بعد، دور ہونا، بعد بھی۔ کثرت، کثر بھی۔ قرب، قرب بھی۔ شرافت، شرف بھی۔ کثرہ، کثرت سے کوسرا بھی۔ الغرض آپ کے پاس جو بھی ماضی کا صیغہ ہے، چاہے وہ مجرد کے ابواب میں سے ہو یا مزید فی کے ابواب میں سے ہو، جب آپ دیکھیں کہ وہ فعل لازم سے ہے تو پہلے آپ پیچھے جو 3 قوانین بیان کیے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا مجہول کا صیغہ بنائیں، اس کے آگے با جائرہ ہا ضمیر کے ساتھ لگا دیں، ہو ضمیر کے ساتھ لگا دیں تو یہ بن جائے گا ذہب بھی۔ اس کے بعد فعل ماضی کی اقسام۔ فعل ماضی کی اقسام 7 اقسام ہیں۔ فعل ماضی کی 7 اقسام ہیں۔ نمبر 1 پر ماضی مطلق، اس کے بعد ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری یا دوامی بھی کہتے ہیں اس کو، ماضی احتمالی یا شکی بھی کہتے ہیں اس کو، ماضی تمنائی یا تمنی بھی کہتے ہیں اس کو، ماضی شرطی اور ماضی شرطی۔ یہ 7 اقسام ہیں فعل ماضی کی۔ فعل ماضی کی یہ تقسیم جو ہے یہ مختلف کتابوں میں کی گئی ہے، بعض نے 5 اقسام بھی بیان کیے ہیں۔ تو اس میں سے ہر ایک کا بنانے کا طریقہ اور ان میں سے ہر ایک کا اردو میں آنے والا لفظ یا پہچان وہ ہم آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ ماضی مطلق، ماضی مطلق وہ فعل ہوتا ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا مطلقاً گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جائے، یعنی اس میں قرب و بعد یا استمرار یا احتمال یا شک یا شرط کچھ نہ پایا جائے، بلکہ مطلقاً گزرے ہوئے زمانے میں، زمانہ ماضی میں اس کا ہونا یا اس کا کرنا سمجھا جائے۔ جیسے ضربہ، مارا اس ایک مرد نے، مارا اس ایک مرد نے، یہ اب مطلقاً ماضی میں
اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ماضی قریب وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جائے، جیسے قد ضربا، مارا ہے اس ایک مرد نے، مارا ہے اس ایک مرد نے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ماضی کی گردان کے ساتھ لفظ قد لگا دیں، ماضی کی گردان کے ساتھ لفظ قد لگا دیں، اور اردو ترجمہ میں اس کے آخر میں ہے آتا ہے، عموماً ہے آتا ہے۔ اس کے بعد ماضی بعید وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جائے، جیسے کانا ضربا، مارا تھا اس ایک مرد نے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ کانا کی گردان کا اضافہ کریں اور اردو ترجمے میں لفظ تھا کا اضافہ کریں تو یہ بن جائے گا کانا ضربا۔ کیا بن جائے گا جی؟ تو کانا ضربا۔ یہاں پر آپ نے ایک بات مد نظر رکھنی ہے کہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہاں پر لفظ کا اضافہ کرنا ہے اور کہاں پر گردان کا اضافہ کرنا ہے۔ ماضی بعید کے اندر آپ نے ماضی مطلق کی گردان کے ساتھ کانا کی گردان لگانی ہے، یعنی کانا کی گردان بھی ساتھ چلانی ہے اور ماضی مطلق کی گردان بھی ساتھ چلانی ہے، جیسے کانا نصرا، کانا نصرا، کانو نصرو، اسی طرح چلتے چلتے کن تو نصر تو کن نا نصر نا۔ اس کے اردو ترجمہ میں عموماً تھا آتا ہے، تھا۔ اس کے بعد ماضی احتمالی وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں تردد کے ساتھ، شک و شبے کے ساتھ سمجھا جائے اور پایا جائے، جیسے لعل ما ضربا، جیسے لعل ما ضربا، مارا ہوگا اس ایک مرد نے، مارا ہوگا اس ایک مرد نے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کی گردان کے شروع میں لفظ لعل ما کا اضافہ کر دیں، لفظ لعل ما کا اضافہ کر دیں، اور اردو ترجمہ میں اس کے آپ ہوگا عموماً آتا ہے، ہوگا، ہوگے، ہوں گے، ہوگی، اس طرح کے لفظ آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بعض صورتوں میں لعل ما کی بجائے لعل ہو بھی آ سکتا ہے، لعل ہو بھی آ سکتا ہے، لعل ہو ضربا۔ اس کے ساتھ پھر ہو، ہما، ہم کی گردان بھی آپ کو چلانی پڑے گی۔ یہاں ایک فائدہ سماعت فرما لیں کہ اگر ماضی کے صیغے میں حمزہ وصلی ہو، ماضی کے صیغے میں حمزہ وصلی آ جائے تو لعل ما کے بعد والے حمزہ کو، بعد والا جو الف ہے اس کو گرا سکتے ہیں آپ کلام کے اندر۔ اس کے بعد ہے جی ماضی استمراری یا دوامی، وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانہ میں ہمیشہ سمجھا جائے، یعنی ہمیشہ سے مراد کہ اس کے اندر استمرار تھا، جیسے کانا یضربو، مارتا تھا وہ ایک مرد، یا کانا یذہبو، جاتا تھا وہ ایک مرد۔ اب اس میں استمرار پایا جا رہا ہے، دوام پایا جا رہا ہے کہ مستقل ایک عرصہ تھا جس میں وہ جاتا رہا۔ اس کی گردان بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ مضارع کی گردان کے شروع میں لفظ کانا کی گردان لگا دیں۔ یہاں پر آپ غور کیجئے گا، لفظ کانا لگانا اور ہے، لفظ کانا کی گردان لگانا اور ہے، تو یعنی کانا کی گردان بھی چلانی پڑے گی اور فعل مضارع کی گردان بھی چلانی پڑے گی، جیسے کانا ینصرو، کانا ینصران، کانو ینصرون، کانت تنصرو، کانتا تنصران الی آخرہ۔ اس کے اردو ترجمہ میں عموماً
تا تھا، تی تھی، تے تھے وغیرہ الفاظ کے اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ماضی تمنائی یا ماضی تمنی، وہ فعل ہوتا ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانہ میں تمنا کے ساتھ سمجھا جائے، جیسے لیتما دربا، لیتما دربا، کاش کہ مارتا وہ ایک مرد، تمنا پائی جائے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماضی مطلق کی گردان کے شروع میں لیتما لگا دیں، یا بعض صورتوں میں لیتا ہو، یعنی ہو، ہما، ہم کی گردان کے ساتھ بھی صیغے لائے جا سکتے ہیں، جیسے لیتما دربا، لیتما دربا، لیتا ما دربا، لیتما دربو الی آخری، یا پھر لیتہو دربا، لیتہما دربا، لیتہم دربو الی آخری۔ اور اردو ترجمہ میں اس کے ساتھ عموماً لفظ تا کا اضافہ کیا جاتا ہے، لفظ تا کا، تی، تا، اس طرح کے الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے کاش کہ وہ ایک مرد جاتا، کاش کہ وہ سب مرد جاتے، اس طرح کے الفاظ۔ اس کے بعد ہے جی، ہو گئی ساری قسمیں بیان، ایک ماضی شرطی رہ گئی۔ ماضی شرطی وہ ماضی ہے جس میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں، اور یہ ماضی مطلق پر لو، لفظ لو لگانے سے بنتا ہے، ماضی مطلق کی گردان پر، جیسے لوجتہدتا لنجحتا، اگر تو محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ لو کانا اجتہدا، یا لو کان نجتہدا، یا لو کانا یجتہدو لنجح، اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے صرف کانا، صرف آپ نے ماضی مطلق کی گردان چلانی ہے، اس کے ساتھ شروع میں لفظ لو لگا دینا ہے۔ اس کے اردو ترجمہ میں اکثر اگر آتا ہے، اگر۔ تو یہ ہے جناب آج کا درس۔ آج کے درس میں ہم نے فعل لازم سے مجہول بنانے کا طریقہ پڑھا ہے، اور فعل ماضی کی اقسام بیان کی ہیں، 7 قسمیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی بنائے مضارع سے درس کو